ملکی معیشت کے جو لینڈسکیپ ہے اس میں بہت زیادہ وائبریشن نظر آ رہی ہے۔ تازہ ترین خبریں یہ ہیں کہ لندن کی میٹنگوں کے بعد جو پاکستان کے اوپر اس کا امپیکٹ ہو رہا ہے وہ یہی ہے کہ وزیر خزانہ مفتاح اسماعیل سے ریزائن طلب کر لیا گیا ہے، اور بلا شبہ انہیں ریزائن دینا ہی پڑے گا کیونکہ اسحاق ڈار صاحب تشریف لا رہے ہیں۔ ڈار صاحب کے بارے میں بالکل یہ کہا جا سکتا ہے کہ وہ ایک قابل آدمی ہے اور مفتاح اسماعیل سے تو بہت بہتر ہے، لیکن جو پاکستانی معیشت کی اس وقت پوزیشن ہے اس کو ڈار صاحب بھی نہیں کنٹرول کر سکتے، کیونکہ معیشت اتنے تیزی سے خراب ہو چکی ہوئی ہے، اور ڈالر کی اونچی اڑان اور پٹرول کی نیچی پرواز یہ کوئی نہیں روک سکتا۔ یہ تو صرف اور صرف پاکستان میں ایک سٹیبل گورنمنٹ جو کہ الیکشن کے بعد آئے گی، وہی گورنمنٹ ایک عوامی مینڈیٹ لے کر آئے گی تو وہ اس کو کنٹرول کر سکتی ہے، روک سکتی ہے۔ سٹیبل گورنمنٹ ہی پاکستان کے صحیح کی ڈیسیژن لے گی اور تو معیشت بہتر ہوگی، ادروائز یہ جو مرضی کر لیں، مہنگائی اور تباہی کا جو سیلاب اس وقت پاکستان میں آیا ہوا ہے وہ کوئی نہیں روک سکتا۔ اسحاق ڈار صاحب جتنی مرضی کوشش کر لیں، لیکن ایک بات صاف عیاں ہو گئی ہے کہ اسحاق ڈار صاحب کے 5 سال سے وہ پاکستان سے مفرور تھے اور ان کی پراپرٹی بیچ رہے تھے، اور عدالتوں کے آرڈر آ رہے تھے کہ ان کی جائیداد آکشن ہو رہی ہے، وہ ایبسکاؤنڈر ہو گئے ہیں۔ ان کے تمام معاملات جو تھے وہ بار بار میڈیا میں آ رہے تھے، جس سے لگ رہا تھا کہ پاکستان میں قانون بڑا تیزی سے عمل درآمد ہو رہا ہے، لیکن اب ان کی واپسی پر ساری چیزیں ہشپ ہو گئی ہیں۔ اس سے لگ رہا ہے کہ پاکستان میں قانون کی، آئین کی اور پاکستانی نظام، عدالتی نظام کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ جب بھی کوئی بڑا آدمی قانون کے سامنے آتا ہے تو قانون چور بن جاتا ہے، قانون اور پاکستان کی عدالتیں چھپ جاتی ہیں، چور بن کر جھک جاتی ہیں، اور یہ بڑے لوگ قانون کو اپنی گھر کی ملازمہ سمجھ کے اپنے طریقے سے استعمال کرتے ہیں۔ کہاں گئی وہ عدالتی حکم جس میں اسحاق ڈار صاحب کی جائیداد آکشن ہو رہی تھی، قبضہ کر لیا گیا تھا اور تمام معاملات سیٹل ہو گئے تھے قانون کے مطابق، اور اب ساری چیزیں ختم ہو گئی ہیں۔ وہ آ رہے ہیں، ان کو ریسیپشن دیا جائے گا، وہ آتے ساتھ ہی 5 سال پہلے وہ سینیٹر بنے تھے اور آج تک انہوں نے سینٹ کا الیکشن کا حلف نہیں لیا، جبکہ آئین کے اندر لکھا ہے کہ اگر ممبر قومی اسمبلی اور سینٹ 40 دن تک غیر حاضر رہتا ہے تو وہ اپنی سیٹ کھو دے گا، اس کی سیٹ ختم ہو جائے گی۔ تو ایسا ممبر جس نے حلف ہی نہیں لیا 5 سال سے، وہ سیٹ پہ کیسے برقرار رہ سکتا ہے؟ یہ آئین کا مذاق ہے، یہ ہماری عدالتیں اس کو تماشا دیکھ رہی ہیں لیکن اس کے اوپر کوئی آبزرویشن اور کوئی آرڈر نہیں کر پاتی۔ یہ ایک پاکستانی عوام کو دھوکہ دینے والی بات ہے کہ سینیٹر منتخب ہو گئے ہیں، انہوں نے حلف نہیں لیا، 5 سال مقرر گزر گئے ہیں، ان کی جائیدادیں نیلام ہو رہی ہیں، ان کو اشتہاری قرار دے دیا گیا ہے، اور پھر اچانک سب کچھ حشپ کر کے ختم کر دیا گیا۔ اب وہ آ رہے ہیں اور آتے ساتھ ہی وہ نہ صرف سینٹ کا حلف لے لیں گے بلکہ وہ وفاقی وزیر خزانہ کا حلف لے کر پاکستان کی معیشت کو ٹھیک کرنے کا ایک دم اعلان بھی کر دیں گے، اور راتوں رات معیشت ٹھیک بھی ہو جائے گی۔ یہ کیا مذاق ہے؟ یہ پاکستان اور پاکستان کے عوام کو بیوقوف بنانے کے لیے کیا کھیل کھیلا جا رہا ہے؟ کوئی تو خوف خدا اور کوئی تو خیال کرنا چاہیے۔ یہ ایسے ملک نہیں چلتے، اور یہ سسٹم پاکستان کو نہیں بچا سکتا۔ پاکستان کو بچانا ہے، چلانا ہے تو فوری طور پہ ملک میں الیکشن کروائے جائیں، اور ہم یہ نہیں کوئی یہ نہیں کہا پریڈکشن کی جا رہی ہے کہ پی ٹی آئی ہی جیتے گی، ہو سکتا ہے مسلم لیگ نون ہی واضح اکثریت لے لے، ہو سکتا ہے کوئی اور پارٹی لے لے، لیکن الیکشن کروانے کے بعد، عوام کا مینڈیٹ حاصل کرنے کے بعد ایک سٹیبل گورنمنٹ جو آئے گی وہ ملکی معیشت کو، کاروبار کو اور تمام سسٹم کو فوراً سنبھال لے گی، اور ایک دم 6 ماہ کے اندر حالات نارمل ہو کے تمام چیزیں اپنی اصل صورتحال میں آ جائے گی۔ اور اگر ایسا نہیں کیا گیا تو مزید حالات خراب ہوں گے۔ ڈالر جس طرح سے اوپر جا رہا ہے، اور پٹرول اور مہنگائی، انفلیشن، سیلاب، تباہ کاریاں، لا قانونیت، قانون کا مذاق، بڑے آدمی کے آگے قانون چور، چھوٹے آدمی کے آگے قانون چودھری، یہ
ایسا تو کسی بنانا ریپبلک، ایسا تو کسی گئے گزرے ملک میں بھی نہیں ہوتا، ایسا تو کسی گاؤں کی پنچایت میں بھی نہیں ہوتا جیسا کہ پاکستان کے قانون اور آئین کے ساتھ ہو رہا ہے۔ امید کرتا ہوں کہ پاکستانی عوام کا شعور بیدار ہوگا اور وہ اس معاملے میں کوئی اچھی وزڈم کے ساتھ بات کریں گے، اور یہ جو ان کے سامنے پاکستان کے ساتھ عوام کو بیوقوف بنانے کی جو مختلف حربے اور ترکیبیں استعمال کی جا رہی ہیں، ان کا کوئی بندوبست ہونا چاہیے۔ ایسا اس کام کی ہرگز اجازت نہیں ملنی چاہیے۔ امید کرتا ہوں کہ آپ ویڈیو پسند کریں گے، اسے شیئر کریں گے اور اسے چینل کو سبسکرائب بھی کریں گے۔ تھینک یو، اپنا خیال رکھیں، اللہ حافظ۔